کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتلایا تھا جو فقر و فاقہ کے شکار تھے، انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ بہت ہے، بہت تنگ دستی ہے، آپ جو کوئی مجھے عنایت فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب گھر سے نکلا کرو تو یہ جو ہے 5 سورتیں پڑھا کرو بسم اللہ ملا کے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے اذا جاء نصر اللہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے قل ھو اللہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فلق، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ ناس۔ سورہ ناس ختم ہونے کے بعد آخر میں پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ 6 مرتبہ بسم اللہ ہو جائے گا، 5 یہ صورتیں تلاوت ہو جائیں گی۔ گھر سے نکلنے کے وقت نبی نے فرمایا کہ یہ تلاوت کرو، اور پھر اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے واپس گھر لوٹنے لگو تو پھر یہ 5 صورتیں تلاوت کر لیا کرو۔ فرمایا تمہارا فقر و فقہ ایسا دور ہوگا کہ تم مال رکھ رکھ کے بھولو گے۔ اور واقعی وہی ہوا۔ وہ صحابی فرماتے میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے نہیں پتا چلا کب میرے اندر وہ امارت و دولت حاصل ہونے لگی، اور کب اس قدر مال و دولت کہ اس کا حساب نہیں، کہ رکھ رکھ کے بھولتا تھا گویا کہ۔ تو کہا کہ اتنا زبردست عمل ہے، اور واقعی جن لوگوں نے عمل کیا ہے کمال کا فائدہ ان کو ہوا ہے۔ تو بالکل آپ یہ اس پہ عمل کریں، جن کی دکان دفتر ہے وہ اس پہ عمل کریں اس طریقے سے۔ اب رات سوال آپ نے کہا کہ میری کوئی دکان دفتر نہیں ہے، اب اس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ ویسے گھر سے نکلتے ہیں، مطلب جاب ڈھونڈنے کے لیے، کاروبار کے لیے، کسی مقصد کے نکلتے ہیں تو پڑھ کے نکلیں، جب گھر واپس لوٹنے لگے تو پڑھتے واپس آ جائیں۔ اب آپ کہتے ہیں میں گھر سے نکلتے نہیں، گھر میں رہتا ہوں، جاتا ہی نہیں، اس کے لیے حل یہ اپنے کمرے سے، جو بھی بیڈ روم ہے اپنے کمرے سے جب نکلے کچن کی طرف جائے، کچن کی طرف جائے اور یہ پڑھتا ہوا جائے۔ پڑھ کے کچن میں پہنچا، کچن میں تھوڑی دیر اپنا جو بھی چیز لی دی، نہیں لی تو تھوڑی دیر بعد اتنی دیر وہاں ٹھہرے کہ جتنی دیر میں تیسرا کلمہ 3 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے تو 3 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لے، وہاں کھڑا رہے۔ اس کے بعد اب وہاں سے پھر لوٹے اپنے کمرے کی طرف یا بیڈ روم یا ڈرائنگ روم کی طرف یا اپنی لائبریری کی طرف، اور اس وقت یہ پڑھتا ہوا واپس آئے۔ بس اپنے گھر کے اندر ہی یہ چل پھر کرتا رہے۔ انشاءاللہ 41 دن نہیں ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے کھول دیں گے۔ بہت ہی مجرب ہے، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام کو فقر و فاقہ دور کر کے اللہ تعالیٰ عافیت اور خیر والا مال خوب نصیب فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اس میں ہوں گے تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی کہ یہ ہمارا آدمی، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا کہہ دیں تو اس کی جو اپنائیت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ خود رسول اللہ کی نظر میں محبوب بلکہ رب کائنات کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک ایک عمل جو اللہ کی نظر میں محبوب، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے ایسے محبوب شخص کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ اوصاف نہیں ہے کہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، اب رہی یہ بات کہ یہ کیوں ایسا ہوگا، اس کی بنیادی وجہ عجب اور کبر ہے۔ اگر انسان میں عجب اور کبر ہوگا تو وہ ان امراض کا شکار ہوگا۔ اب عجب اور کبر ہے، اس کبر کی وجہ سے اس کے اندر غصہ بھی ہوگا، عجب کی وجہ سے اس کے اندر ایک ناز بھی ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا۔ یعنی چھوٹوں پر شفقت کے لیے اس کا دل نرم ہونا چاہیے، جیسے حدیث میں آتا ہے پرندوں جیسا دل، چڑیوں جیسا نرم دل، پرندوں جیسا نرم دل، لیکن خونخوار بھیڑیے جیسا دل ہوگا تو چھوٹوں پر کیا شفقت کرے گا۔ لہذا یہ کبر کی وجہ سے اس کا دل سخت ہوگا، یہ کہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا۔ وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرًا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرے گا، اور یہ ظاہر یہ بھی کبر کی وجہ سے، جب خود تکبر کا شکار ہے، خود اپنی بڑائیت کے نشے میں مبتلا ہے تو کسی کو بڑا کیوں سمجھے گا؟ جب بڑا نہیں سمجھے گا تو تعظیم کیوں کرے گا؟ کیونکہ کسی کو بڑا سمجھنے میں خود اس کا اپنا چھوٹا ہونا لازم ہے۔ جب اپنا چھوٹا ہونا لازم آئے گا تو ظاہر ہے کہ متکبر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اسے بڑائی کے بت اپنے اندر سجا رکھے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں چھوٹا ہوں، لہذا وہ کسی کی تعظیم نہیں کرے گا۔ لہذا یہ دوسرا مرد یہ بھی کبر کی وجہ سے پیدا ہو گیا۔ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کو حکم نہ کرے گا۔ اب نیکی کا حکم نہ کرنا یہ بھی کبر کی علامت ہے کہ نیک بات کو حکم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ کوئی نیک بات کو اہمیت نہیں دیتا، اس کے نیک بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ یہ نیک بات کہی جائے، لوگ اس پہ عمل کریں، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو یہ بھی تکبر اور غفلت کی وجہ سے، کیونکہ تکبر کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے، غفلت کی وجہ سے اس چیز کی اہمیت اور مقام کو نہیں پہچان پاتا، لہذا نیکی کا حکم نہیں کرے گا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی بری باتوں سے روکے گا نہیں، اور برائی سے نہ روکنا یہ بھی کبر کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ تکبر کی وجہ سے اس کے وہ برائی نہیں ہے، برائی کی اہمیت نہیں ہے کہ یہ کام برا ہے اللہ کی نظر میں، یہ کام برا ہے رسول اللہ کی نظر میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام برا ہے معاشرے کی نظر میں، تو گویا کہ اس کے ہاں اس برائی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، لہذا وہ اس کی فکر ہی نہیں کرے گا کہ اس سے روکا جائے۔
نتیجہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے دیکھو یہ 4 مرض پیدا ہو گئے. تبھی تو یہ وہ علماء فرماتے ہیں کہ کبر جو ام الامراض ہے، سارے امراض کی ماں کبر ہے. تکبر سے باقی سارے امراض جنم لیتے ہیں، سارے اخلاق رذیلہ جنم لیتے ہیں، کیونکہ یہ 4 جو اخلاق رذیلہ وہ کبر اور عجب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. جب کبر اور عجب کا انسان علاج کر لیتا ہے، اپنے اندر تواضع انکساری عزت پیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتا ہے، تو نتیجہ یہ کہ یہ ساری کی ساری برائیاں اچھائیوں میں بدل جاتی ہیں. یہ اخلاق رذیلہ اس کے اخلاق فضیلہ میں بدل جاتے ہیں، یہی اس کے لیے فضیلت کا باعث بن جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ لیس منا، وہ ہم میں سے ہے نہیں، ہمارے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارے طرز عمل ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے. گویا کہ آپ نے تنبیہ کی، ڈانٹ دیا. لیس منا سے شروع کر کے تاکہ سننے والے متیقظ ہو جائیں اور خوف خدا رکھنے والے جو ہے وہ بیدار ہو جائیں کہ بھائی کیا کون سے ایسے امراض ہو گئے کہ رسول اللہ فرماتے لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے. اب جب کان لگا کے سنا، فرمایا کہ من لم یرم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. تو وہ ایسے لوگ جو شفقت نہیں کرتے وہ بیدار ہو گئے کہ اوہ اچھا یہ ایک اخلاق رذیلہ. دوسرا ولم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے تو متیقظ ہو کہ اوہ اچھا یہ بھی مرض ہے. وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کو حکم نہ کرے. تو یہ ایسے لوگ جو نیکی کو اہمیت نہیں دیتے، حکم نہیں کرتے، کہتے نہیں، وہ متیقظ ہو گئے. وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ برائی سے روکتے نہیں. انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ جسے تنبیہ ہوتی ہے اور سامنے والے کے لیے دعوت فکر ہے. اور آج ہم عام ماحول معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں پر کا اعتبار نہیں کیا جاتا. چھوٹوں پر شفقت کا کوئی سوال نہیں، بڑوں کی تعظیم کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ اچھائی برائی، یہاں تک کہ آج یہ امریکہ یورپ کے اندر تو اپنی اولادوں کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنی اولادوں کو اچھی بات کہتے ڈرتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھنا اچھی بات ہے، نماز پڑھ لو، اللہ کا حق ہے، کل مرنے کے بعد جواب دینا ہے. بیٹا یہ چیز نہ کھاؤ، یہ حرام ہے. اسے ڈرتے کیوں؟ بچہ کہتا ماما اگر آئندہ کے بعد آپ نے مجھے کہا، اگر پاپا نے مجھے یہ بات سے روکا تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ کیا ہوتا، ماں باپ آپس میں کہتے چھوڑو جیسے چاہتا کر، تو گھر میں تو رہے، آنکھوں کے سامنے تو رہے، گھر سے دور تو نہ ہو. کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، روزہ نہیں رکھتا نہ رکھے، اس کو کہتے تو تیش میں آ جاتا ہے، وہ تو سر پھوڑنے لگتا ہے، دیواروں میں مکے مارنے لگتا ہے. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی اس بچے کو کہتے نماز پڑھ لو، تو وہ سر مارتا ہے، دیواروں میں مکے مارتا ہے، برتن توڑ دیتا ہے کہ آج کی بات کہ مجھے نماز کا کہا میں یوں ہو جاؤں گا، میں اپنے آپ کو مار لوں گا. مار لو بھائی، 10 دفعہ مارو. لیکن ماں باپ ڈر جاتے، نہیں یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، 18 سال کا ہو گیا، 18 کا ہو گیا، گھر چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ بیٹی کو اگر روکا تو یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، جاتی پھرے. آپ نبی کے حکم کو پورا کریں، اخلاص سے پورا کریں اور اللہ کو سامنے رکھ کے اور پورے توکل کے ساتھ پیش کریں. انشاءاللہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ جس خلوص کے ساتھ اور جس جذبے سے یہ جب اس حکم دیں گے کہ نماز فرض ہے، پڑھنا ضروری ہے، اور یہ گناہ ہے جس سے تم رکو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں کو تھامیں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کی دل ہے، وہ جیسے چاہے پلٹ دیتا ہے. لہذا ڈر کے ماں باپ کو یہ رہنا، اور بچے ان کے سامنے گناہ کرتے ناچتے ہیں، ان کے سامنے جو بے نمازیاں اور جو شریعت کی جو توہین اور قرآن و سنت کی توہینیں کرتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ والدین کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم سوچتے کوئی بات نہیں، بچہ گھر نہ چھوڑ کے چلا جائے، 100 دفعہ چلا جائے. ایسا بچہ نہیں ہے، قرآن کی نص ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس من اہلک، جب انہوں نے اپنے بچے اور بیٹے کے لیے سفارش کی، اللہ فرماتا ہے لیس من اہلک، وہ تیرا بچہ ہی نہیں ہے، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہو لیس عمل صالح، اس لیے کہ لیس لہو عمل صالح، اس کے لیے اس کا عمل نیک نہیں ہے. نیکی پر ہے تو تمہاری اولاد ہے، نیکی پر نہیں تو اولاد نہیں ہے. قرآن کی نص ہے. آپ جب مضبوط ہوگے استقامت پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آتی ہے. اس لیے بچوں کو روکا ٹوکی ضرور رکھیں، بھلے وہ نہ مانے ایک دفعہ کو، لیکن آپ روکا ٹوکی رکھیں. اس کا نتیجہ کیا ہو کہ زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا ضرور آتا ہے کہ بچہ سوچتا ہے کہ یار ابو کہتے تھے نماز پڑھا کرو، یار امی کہتی تھی قرآن پڑھا کرو، یار ابو نے اس چیز سے روکا تھا، مما نے روکا تھا، انکل نے منع کیا تھا. اس کو ایک وقت میں جب وہ چیزیں یاد آتی، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. وہ وہاں سے لوٹے گا اور آپ کو دعائیں دے گا. اور جو ماں باپ اس کے قبروں میں ہوں گے لیکن وہ دعائیں دے کر میری ماں کتنی اچھی تھی، مجھے منع کر گئی، آج مجھے سمجھ میں آیا.
کیونکہ بس اوقات فوری نصیحت سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ روکا ٹوکی کا جو حکم ہے اس سے فرمایا کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، نصیحتیں کرتے رہو کیونکہ یہ نصیحتیں ایمان والوں کو نفع دیتا ہوں۔ اور آپ بتا رہی کہ کام آپ کے اٹکتے پورے نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی دعا بھی کرتا ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے انشاءاللہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گا تاکہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرما دے۔ باقی چیزوں میں رکاوٹ آتی ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ آیت نمبر 80 آپ نے 101 دفعہ پڑھنی ہے عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد نہ پڑھ سکے تو کوئی بھی ٹائم رکھ لیں، لیکن روزانہ پھر ایک ہی ٹائم رکھیں، تو 101 دفعہ پڑھیں، اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے کام آسان ہوں گے اور جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اور دوسرا جو ہے کہ آپ اللہ کا قرب چاہتی ہیں، اس کے لیے میں نے عمل بتا رکھا ہے کہ وتر کی نماز سے پہلے 103 مرتبہ آپ نے جو آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں قبلہ رخ، اور توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 103 مرتبہ۔ اور تصور یہ باندھنا ہے کہ آسمان سے اللہ کا جو ہے فیض ایک نور کی شکل میں میرے قلب میں اتر رہا ہے اور دل میں روشن ہو رہا ہے اور روشنیاں پھوٹ رہی ہیں۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہو کے آپ نے وتر کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اس کی پابندی کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ایک دھیان، ایک خاص قرب نصیب ہو گیا، ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کی کیفیت نصیب ہو گئی۔ بہت زبردست عمل ہے، اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ باقی آپ نے ہماری ایتھی ٹوکن کے حوالے سے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس نیک قدم کو قبول و منظور فرمائے۔ کمیونٹی اور اہل اسلام ہی کے نفع کے لیے الحمدللہ ہم نے امریکہ کے اندر یہ ایک پروگرام ڈیزائن کیا اور ایتھی ٹوکن کے حوالے سے ہم نے اس کا اعلان کیا، اور اکارڈنگ ٹو شریعہ جو ہے تمام اس کے کونے خدرے دیکھ کر ہم نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ اہل اسلام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خاص امریکہ یورپ کے لوگ، باقی دنیا کے لوگ بھی اپنے اپنے مقام پہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہماری اس اقدام کو قبول و منظور فرمائے۔ اور باقی سوال آپ کو بڑا خوبصورت ہے کہ بغیر توبہ کے ایک مسلمان مر جاتا ہے تو اور جو ہے وہ جنازہ پڑھنے میں بہت سے مسلمانوں اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، تو کیا اس کی وہ توبہ کے قائم مقام ہوگا؟ اصل میں توبہ کا مفہوم دو طرح کا ہے، ایک تو وہ گناہ ہے کہ جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، دوسرے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے تو یہ پیچھے سے جو ہے مغفرت کی دعا کرنے والے اتنے کثیر ہیں اور اللہ کے نیک بندے، ان کی دعاؤں کا یہ اثر ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس حقوق اللہ کے اندر جو کوتاہیاں تھیں اس کے قائم مقام کر کے اس کے توبہ کے قائم مقام منظور کر لے اور اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، تو بندوں کا حق آپ کو پتہ ہے جب تک صاحب حق کو اس کا حق پہنچا نہ دیا جائے اس وقت تک توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب زبانی توبہ کر لی، لیکن کسی کا قرض اگر کندھوں پر ہے تو قرض جب تک ادا نہیں کرے گا تو اس کی زبانی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو وہ اس کو آخرت کے اندر جو دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ حقوق العباد کے حوالے سے جو گناہ ہوں گے وہ آخرت کے اندر جو ہے صاحب حق کے ساتھ جو ہے گویا کہ مکالمہ کر کے اللہ تبارک و تعالی جو ہے صاحب حق کو اس کا حق دیں گے، اور حق جیسے حدیث پہ فرمایا کہ اس کی جو ہے وہ کی نیکیاں اس کو صاحب حق کو دے دیں گے۔ اگر نیکیوں سے بات نہ بنی تو اس کے گناہ جو ہے اس شخص کے جو ہے کھاتے میں ڈال دیں گے، اس طرح وہ معاملہ کریں گے۔ لیکن اگر جو ہے مغفرت کی دعا کرنے والے اتنے اونچے مقام کے ہیں، اتنے کثیر ہیں، اس کے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنے ذمے لے لے، اور جو صاحب حق ہوں گے ان صاحب حق کا حق اپنی طرف سے ادا کر کے ان کو خوش کر دیں گے، اور وہ بیچارہ جو ہے وہ مرحوم جو ہے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ہے، چنانچہ اسے شہید کے بارے میں لکھا ہے نا کہ شہید کے اوپر جو ہے جو حق ہوں گے دنیا کے یعنی حقوق العباد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے جو ہے وہ صاحب حق کو ادا کر کے ان کو خوش کر دیں گے تاکہ شہید کو جو ہے وہ سیدھے جنت کے اندر داخل کیا جا سکے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بس اوقات جو مغفرت کی دعا کرنے والے کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں جہاں تک جو خواب کا تعلق ابو کے حوالے سے، اس کا مطلب ابو کی انشاءاللہ بخشش ہو گئی ہے، اچھے حال میں ہیں، لیکن آپ کی طرف سے ایصال ثواب کے منتظر ہیں۔
آپ نے جو پیسے دیکھے ہیں تو کیا اتنی مقدار جو اگر یاد ہو جتنے پیسے ہیں، یا یاد نہیں تو اپنے استطاعت کے مطابق جو ہے آپ رقم جو ہے وہ صدقہ کریں ابو کے لیے، ابو کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، مالی صدقے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی مطلوبہ مرتبہ یا جو مطلوبہ جو ہے لفظیں معاف ہونے کا جو ہے ان کے سے وعدہ ہوا ہوگا تو اس ایصال ثواب سے ان کو فائدہ پہنچے گا، تو ایصال ثواب کریں۔ اور دوسرا باقی آپ اپنے لیے بیماری کو نوٹ کر لیں، اس کے لیے سورہ قریش 41 مرتبہ 41 ٹائم مغرب بعد پڑھنی ہے، اور پڑھ کے پانی میں دم کر کے پانی پی لینا ہے، اور ہر کھانے پینے پہ 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پھونک لینا ہے۔ اور یہ دو عمل آپ نے کرنے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آج کی بایوپسی کا جو رزلٹ جو ہے نیگیٹو آئے گا اور آپ کو اللہ سے تو عافیت دے گی۔ جی دفعہ مانگنا چاہتی ہیں تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی خاص نصرت نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ النساء آیت نمبر 75 نمبر آیت، یہ آپ نے 41 ٹائم پڑھنی ہے۔ کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ یہ پڑھیں، زور کے بعد پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی وقت رکھ لیں، اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے آپ دعا کریں۔ جو بھی دشمن ہیں ان کے لیے کریں کہ دشمنوں کو اللہ دفع دور کرے، اور اس اپنے شوہر کے لیے کریں تاکہ یہ ان دشمنوں کے نرغے سے نکل کر آپ کے ساتھ جو ہے اس کے معاملات جو حسن اخلاق میں بدل جائیں۔ یہ نیت کر کے اللہ کی خاص نصرت مانگیں۔ تو یہ 41 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کر لیں، بہت زبردست دعا ہے اور زبردست اللہ کی نصرت اور رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ ناظرین وقت ہے کمرشل بریک کا، بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں کہ آج کا پروگرام سپانسر ہوا ہے نیلم بلال ہیوسٹن، نیلم بلال صاحبہ کی طرف سے ہیوسٹن سے، ماشاء ان کا ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے، ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ اور ہمارے رحم ٹی وی کے ساتھ ان کا تعاون رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعاون اور محبت کو قبول و منظور فرمائے۔ تو آج کا پروگرام جو نیلم بلال کی طرف سے ہے، اور یہ پروگرام کے اندر جو بھی نیک بات کہی گئی سنی گئی اس کا صدقہ جاری ان کو، ان کی آل اور میں آپ کا ہوسٹ اینڈ گیسٹ مفتی منیر احمد اخون، اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے مسائل ان کے اور ان کا حل میں۔ ناظرین اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اور وہ روشن قندیلیں۔ روشن قندیلیں کے تحت ہم فقہ اسلام کے واقعات پیش کرتے تھے اور ان کو مشعل راہ بناتے ہیں، لیکن کالز بہت ہیں، اس لیے جو ہے وہ انتظامیہ کا جو ہے وہ کہنا یہی ہے کہ ہم اس دفعہ کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون خوش ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی محبت کو قبول فرمائے، اور آپ کی بہن کے حوالے سے جو بھی تکلیف و پریشانی ہے اس کو رفع فرمائے، اور آپ کی بہن کو صحت و عافیت نصیب ہو۔ ان کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ ہود آیت نمبر 44 سورۃ ہود کی آیت نمبر 44 جو ہے یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، 41 ٹائم پڑھنی ہے۔ پانی پہ دم کریں، پانی دم کر کے ان کو پلا دیں، یا جو دوائیں وغیرہ ہیں جو ان کو دی جا رہی ہیں ان پہ دم کر لیں، یا کھانے پینے پہ پھونک دیں، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز اس کے اوپر دم کر کے اس کو دینا شروع کر دیں، اور یہ 21 دن پابندی سے کریں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے ان کو جو بھی مرض رفع ہو جائے گا، ان کو شفا ہوگی، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ، جی بتائیے۔ السلام علیکم، ہاں جی بولیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت فیاض احمد عرض کر رہا ہوں بہاول نگر پنجاب پاکستان سے۔ جی جی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سے نیچے حد سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت جو ہے وہ میں پنجابی کے چند الفاظ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ راہ دے ہر کوئی اچھے میں بھی اچھا راہ دے، راہ دے ہر کوئی اچھے میں بھی اچھا راہ دے، بن مرشد راہ نہیں لبنا رول مرسے وچ راہ دے۔ تو حضرت میرا جو ہے ایک بھتیجا ہے، رات کو ان کے جو ہے نا سر کو بخار چڑھ جاتا ہے، دن کو وہ ٹھیک رہتے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، لیکن رات کو بخار چڑھ جاتا ہے، اس کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ بہاول نگر پاکستان سے کال کر رہے ہیں فیاض صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور آپ نے پنجابی کا جو اچھا شعر پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے۔ باقی آپ کے بھتیجے کے حوالے سے کہ اس کے سر میں درد رات کو ہو جاتا ہے، دن میں ٹھیک رہتا ہے، لیکن رات کو جو ہے اس کے سر پہ جو بخار چڑھ جاتا ہے، اس کے لیے نوٹ کر لیں 2 عمل کرنے ہیں، 2 عمل کرنے۔ ایک سورۃ الناس یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے،
اور سورۃ الحاکم التکاثر 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ دونوں صورتیں 7 دفعہ پڑھنی ہیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کے یہ سر کو پکڑ کے، یہ ماتھے کی طرف سے سر کو پکڑ کے آپ نے یہ دونوں صورتیں 7 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ پہلے سورۃ تکاثر پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ اول میں 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور بعد میں 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پڑھ کے زور زور سے 3 پھونکے اس کے سر پہ مارنی ہے، دونوں کانوں میں مارنی ہے، اور آدھے کپ پانی پہ دم کر کے پانی اس کو پلا دینا ہے۔ یہ مغرب سے پہلے یہ آپ نے عمل کرنا ہے، مغرب سے پہلے، عصر کے بعد، تو مغرب سے پہلے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ رات کو اس کے سر پہ بخار نہیں چڑھے گا، اس کو شفا رہے گی۔ یہ 11 دن پابندی سے کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے وظیفے پڑھتے ہیں، اور وظیفوں کے اندر جو ان کو بہرحال جو وہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو جاتی ہے، بعض دفعہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تقدیر پر جو فیصلے ہیں، کیونکہ مقدر روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقسیم ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے۔ اسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبلی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی رزق کے حوالے سے تو پریشان ہونا نہیں چاہیے، ہاں مانگنے کے ہم ذمہ دار ہیں، اللہ سے ہم مانگیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس کے لیے وظیفہ کرنا، وظیفہ کریں، کیونکہ وظیفے کرنا بھی کیا ہے کہ ایک طرح کے مانگنے کا عنوان ہے۔ مطلب یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو جو پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے، تو اس وجہ سے۔ لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس وقت اس کو رزق و روزی دینا یا وسعت مال دینا اس کے لیے نافع ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مقدر رزق اتار دیتے ہیں۔ لہذا مقدر رزق کہیں نہیں جاتا، وہ مل کے رہتا ہے، اس لیے مقدر روزی پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے کہ انسان یہ رہے کہ یا اللہ جو مقدر روزی لکھ دی ہے وہ تو مجھے ملنی ہے، اور مجھے عطا فرما دیجئے عزت کے ساتھ۔ اب مقدر روزی جب مل گئی، اب مقدر روزی کو اب استعمال کس انداز سے کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس انداز پر بھی اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ جیسے وہ مشہور واقعہ جو ہے امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، تو راستے میں جو ہے ایک شخص ملا، مفلس غریب بیچارہ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ ہم کلام ہونے جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے میرے لیے ایک کام کروا دیں، ایک درخواست ہے۔ جی کیا؟ وہ یہ کہ اللہ نے میرے لیے جتنی مقدر روزی لکھ رکھی ہے وہ ساری مجھے ایک دے دیں، ایک ہی دن میں آج ہی مجھے دے دیں، تو جتنی روزی میری لکھی ہے مجھے دے دیں، میں کھا پے پیٹ بھر کے بالسکون کر لوں، اس کے بعد بھلے مجھے موت آ جائے۔ لیکن روز روز کی قسم پرسی، روز روز کی جو ہے وہ یہ فاقہ کشی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ اللہ سے میرا سارا رزق ایک دفعہ کے لے کے آ جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مدعا رکھا کہ ایک مفلس غریب ملا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میری ساری روزی جو ہے جتنی مقدر ہے وہ آج ہی دے دے، بس وہ میں کھا کے ٹھاٹ سے سکون سے پیٹ بھر کے اس کے بعد موت آ جائے مر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو 10 بکریاں دے دو اور 2 بوریاں اناج کی دے دو اور 3 بوریاں چاول کی دے دو، تو گیا کہ یہ کل جو ہے اس کی روزی تھی وہ اس کے حوالے کر دی، اور کہتے وہ بڑا خوش ہوا کہ بس اب مجھے مقدر روزی مل گئی ہے، اب یہ کھا پی کے اپنے پیٹ بھر لوں گا، اس کے بعد موت آئے، کیونکہ ساری زندگی گزر گئی پیٹ بھر کے روٹی کھا کے نہیں دیکھی، یار مفلس۔ اب وہ لے کے چلا گیا۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے بظاہر ہے کہ اس کی مقدر روزی اتنی ہے، اب یہ کھا پی کے ختم ہو جائے گی 4-6 مہینے میں، اس کے بعد ظاہر ہے پھر روزی ہے ہی نہیں، اس نے مرنا ہی ہے بیچارے نے۔ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں لگ گئے، دعوت تبلیغ میں۔ ایک عرصے کے بعد تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا، تو آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک مکان دیکھا، بہت بڑی حویلی، اس پہ پبلک ہی پبلک، لوگ ہی لوگ، ایسے جیسے میلہ لگا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک لمبا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پہ لوگ بیٹھے کھا رہے ہیں، باریاں لگی ہوئی ہیں، کھا کے اٹھ جا رہے ہیں، دوسرے آ کے کھا رہے ہیں، اور سامنے جو ایک تخت بچھا ہوا ہے اس تخت پہ وہی مفلس شخص، وہ جناب شاہی جوڑا پہنا ہوا اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اور لوگ دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں اور وہ سب کو سلام کلام کر رہا ہے اور ٹیک لگا کے نوابوں کی طرح بیٹھا ہے۔ تو حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ شخص سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، تیری مقدر روزی تو اتنی سی تھی، تو یہاں ٹیک لگا کے بیٹھا اور آج تو 2 سال ہو گئے، کیا وہ روزی ختم نہیں ہوئی؟ اس نے عجیب بات کی، اس نے کہا مقدر روزی تو مجھے مل گئی تھی، لیکن میں نے اللہ سے تجارت کر لی۔ اللہ سے کیا تجارت کر لی؟
تجارت یہ کر لی کہ میں نے وہ مقدر روزی کا کھانا پکایا اور پورا دسترخوان یا وہ سیٹ کیا اور دسترخوان بچھا کے جب مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا. نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری مقدر روزی کو بڑھانا شروع کر دیا. ادھر اللہ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس نے واقعی میرے ساتھ تجارت کر لی تھی اور اس تجارت میں اس کو نفع ہوا، اس نفع کے نتیجے میں آج اس کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں. اسے میں دوستو بزرگوں، جن کے یہاں بے روزگاری ہے، جاب نہیں ہے، وہ دوسروں کو کھلانے کا حوصلہ پیدا کریں. تھوڑا کھلائیں، بھلے تھوڑا کھلا دیں لیکن کھلائیں. غریب کو تھوڑا دے دیں لیکن دیں، تو کھلانا شروع کر دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی تجارت شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقدر کو بڑھا دیں گے اور ایسی برکت ہوگی کہ وسیع دسترخوان بچھیں گے اور دنیا آگے کھائے گی. اللہ تعالیٰ کی برکت عطا فرمائے. جی بتائیے. ہلو، السلام علیکم. ورجینیا سے کوثر بول رہی ہوں. میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میرے نوازے نے خواب دیکھا